ایسے گروہ جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے خلاف منظم سازش کرنے والوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسلم دنیا خاموش کیوں؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار ایس ایس زاہد نے اپنے کالم میں سویڈن واقعے سمیت اسلامو فوبیا کے خلاف مسلم دنیا کے معمولی رد عمل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پورے ایشو پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامو فوبیا یعنی اسلام کا خوف بڑی تیزی کے ساتھ مغرب میں پھیل رہا ہے، بلکہ پھیلایا جا رہا ہے، جو اسلام کے خلاف ایک منظم اور بڑی سازش ہے۔ لیکن مسلم دنیا کی طرف سے صرف مذمتی بیانات کو ہی کافی سمجھا جا رہا ہے اور مسلم ممالک اپنا یہ فرض ادا کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ OIC نامی اسلامی ممالک کی تنظیم بھی مذمت کر کے گویا اسلام مخالف حرکتوں کا تدارک کر کے مطمئن ہو جاتی ہے۔ آج تک مغربی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی بے حرمتی اور گستاخی کی متعدد ناپاک وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن نہ تو متعلقہ ممالک کی طرف سے ایسے واقعات میں ملوث ملعونوں کے خلاف کوئی عبرتناک کارروائی ہوئی، نہ ہی اسلامی ممالک کی طرف سے ان ممالک کے خلاف کوئی سخت اور سبق آموز اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے اسلام دشمنوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے گھناؤنے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک صورتحال کو جنم دینے کے اشارے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے اس بارے میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا اور اس طرح اسلام دشمنوں نے اسلام کا تمسخر اڑانے کو آسان اور مذاق بنا لیا ہے۔ ہم نے اس گھناؤنی واردات کو سازش اس لیے کہا ہے کہ مسلمانوں کو مغرب میں متعصب اور دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا اور یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور اس کو بنیاد بنا کر مغربی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت چند ایک مسلم ممالک کے علاوہ پوری مسلم دنیا نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک اور رواداری روشناس کرانے میں اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن مغربی ممالک میں ایسی کبھی واردات کی جاتی ہے ان ممالک پر چڑھائی کی جائے، جو کہ اس اسلام دشمن سازش کا مقصد ہے۔ ایسے گروہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور ایسی وارداتوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر کے انہیں نشان عبرت بنایا نہیں گیا تو ایسے ملعونوں کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے اور ایسے ناپاک واقعات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو پھر بعید نہیں کہ اسلام دشمن عناصر اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں اور دنیا تیسری جنگ عظیم کا شکار بن جائے۔ اگر مذہب کی بنیاد پر دنیا میں جنگ چھڑ گئی تو احادیث مبارکہ کے مطابق شاید یہ دنیا کی تباہی کا باعث بن کر آخری جنگ عظیم ثابت ہو جائے۔ اس وقت مغربی دنیا کے 6 ممالک کے علاوہ اسرائیل اور بھارت بھی مسلم دشمنی میں مصروف عمل ہے، جو انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ اسرائیل اور بھارت کا آپس میں گٹھ جوڑ بالکل پوشیدہ نہیں، یہ دونوں قبضہ گروپ اور مسلم دشمنی میں بطور ریاست ملوث ہیں۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں اور بھارت اپنے شہریوں اور کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ گزشتہ دنوں سویڈن میں ایک ملعون نے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کی غیرت اسلامی کو للکارا ہے۔ مسلم ممالک اور OIC نے حسب معمول مذمتی بیانات جاری کیے۔ پاکستان سمیت بعض مسلم ملکوں میں عوام کی سطح پر کچھ مظاہرے بھی ہوئے۔ سویڈن کے سفیر اور سفارتی عملے کو ملک بدر کرنے اور سویڈن سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر کے اس کی مصنوعات اور اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کے مطالبات کیے گئے۔ جہاں بھی اس شیطان ملعون کے اس عمل کے خلاف مظاہرے ہوئے، سب نے یہی مطالبات پیش کیے، لیکن افسوس کہ حکومتی سطح پر کسی بھی مسلم ملک نے ان جائز مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ دنیاوی مفادات اور معاملات کو آخرت پر فوقیت دینا کہاں کی مسلمانی ہے؟ قرآن پاک اور احادیث کو ذرا پڑھ کر تو دیکھیں کہ اس طرح کے ناپاک اور گھناؤنے جراثیم کے مرتکب افراد اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور رضا ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ آخرت پر دنیا کو فوقیت دینے کے بجائے آخرت کو مقدم رکھیں۔ یہ دنیا اور زندگی تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور ایسا سودا کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی بھی یہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اسلامی غیرت و حمیت کو تو اب جگانا چاہیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ یقین کر کے تو دیکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔